السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل کھانے کی 32 سنتیں اور آداب ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کھانا صرف لذت کے لیے نہ کھایا جائے، بلکہ کھاتے وقت اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو اس کا ہر لقمہ کھانا جو ہے وہ ثواب کے درجے میں ہوگا۔ اب دوسری بات یاد رکھ لیں کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے، اور پوری بھوک بھر کر یعنی بھوک بالکل باقی نہ رہے اتنا کھا لینا یہ مباح ہے، یعنی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کیونکہ اس کا بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی اور اس سے میں زیادہ کام کر سکوں گا یا زیادہ عبادت کر سکوں گا، اور بھوک سے زیادہ کھا لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا غالب گمان ہے، مثلا دست آ جائیں گے یا طبیعت بد مزہ ہو جائے گی، تو اس طرح تندرست آدمی کا ایسی غذا استعمال کرنا گناہ ہے، کیونکہ وہ اس سے بیمار ہو سکتا ہے یا بیماری کا غالب گمان ہے۔ یوں مرض بڑھتا جائے گا یا وہ آدمی مریض بن جائے گا اور پرہیز نہیں کرے گا، بد پرہیزی سے مریض بن جائے گا، تو بہت سارے اس کے نقصانات ہوں گے۔ عبادت میں سستی ہوگی، اپنے کام کو بر وقت نہیں کر سکے گا، اور بھی دیگر اس کے جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ نمبر 3، بھوک سے کم کھانا ہے۔ بے شمار فوائد ہوتے ہیں، جو آدمی بھوک سے کم کھاتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا مجموعہ یہ ہے، کسی نے فرمایا ہے کہ 80% بیماریاں ڈٹ کر یعنی خوب پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتی ہیں، لہٰذا ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ پہلے ہی روک لیجئے، کیونکہ فل بھوک بھر کر نہ کھانا اس سے بہت بڑے فوائد ہوتے ہیں کہ پیٹ کی بیماریوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے، اور تھوڑی بہت بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینے سے نظام انہضام جو ہے وہ صحیح طرح کام کرتا ہے۔ اس کے بعد بات نمبر 4 یہ ہے کہ اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے، مثلا شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام، تو ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا، ان پر کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بارش شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 5، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ آئیں نمبر 6 میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی پونچھوں تک دونوں ہاتھ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اور بعد میں دھوتا ہے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور شیطان بھی دور ہوتا ہے۔ نمبر 7، کھانا کھانے کے موقع پر جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ یہ تمہارے قدموں کے لیے راحت یعنی آرام کا باعث ہے۔ نمبر 8، کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے، یا سرین پر بیٹھ کر کھائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں، یہ بھی بہار شریعت میں موجود ہے، یا دونوں قدموں کی پشت پر دو زانوں بیٹھیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ نمبر 9، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت اپنے پردے کا بھی خوب اہتمام کر لیں، اس طرح بیٹھیں کہ آپ کی شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑے یا اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ہو۔ نمبر 10، سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیں۔ نمبر 11، ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے اور اس سے روزی میں تنگی ہوتی ہے۔ نمبر 12، بائیں یعنی الٹے ہاتھ کو زمین پر ٹیک لگا کر کھانا، یہ بھی مکروہ ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 13، مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے، کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے یا رکھتا ہے تو فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ نمبر 14، دسترخوان پر سبزی ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 15، شروع کرنے سے قبل یعنی شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے یا پینے میں زہر بھی ہو تو انشاءاللہ وہ اثر نہیں کرے گا اگر یہ والی دعا پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ اگر آخر میں اس دعا کے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھا جائے تو ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ تو کوشش کریں کہ صبح و شام اس دعا کا بھی ورد جاری رکھیں۔ آگے نمبر 16، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یعنی دوران کھانے کے دوران یاد آنے پر اس طرح کہہ لینا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ پاک کے نام سے کھانے کی شروعات اور اس کا ختم ہونا۔ نمبر 17، اول آخر نمک کھا لیجئے کہ یہ سنت ہے اور اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نمکین کھانے کو نمک کے حکم میں لیا ہے۔ تو آخر میں نمک کھانے کا یا نمکین کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ دانتوں میں کیڑا وغیرہ بھی اس سے نہیں لگتا اور یہ سنت بھی ہے۔ نمبر 18، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اکثر بھائیوں کو یہ دیکھا گیا ہے یا بہنوں کو دیکھا گیا کہ نوالا تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، مگر جب منہ کے نیچے الٹا ہاتھ رکھتے ہیں تو بعض دانے اس میں گر جاتے ہیں اور وہ الٹے ہی ہاتھ سے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح دسترخوان پر گرے ہوئے دانے الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ الٹے ہاتھ والے دائیں ہاتھ پر رکھ کر پھر دائیں ہاتھ سے منہ میں ڈالیں۔ نمبر 19، بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی لے کر دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر یعنی تکبر دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ تنہا کھاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنا لیجئے کہ اس طرح روٹی کے ذرات یا روٹی پر تل ہوئے تو وہ برتن ہی میں گریں گے، دسترخوان پر گر کر ضائع ہو سکتے ہیں، اگر سالن میں گر گئے تو وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ نمبر 20، 3 انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہم الصلاۃ ہے۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہیں یا چاول کھانے لگے ہیں وہ 3 انگلیوں سے نہیں کھائے جا سکتے تو 5 انگلیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 21، لقمہ چھوٹا لیجئے اور چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو۔ اس احتیاط کے ساتھ اس قدر چبائیں کہ منہ کی غذا پتلی ہو جائے۔ یوں کرنے سے ہاضم لعاب یعنی ہاضمے دار تھوک جو ہے وہ بھی اچھی طرح شامل ہو جائے گا۔ اگر اچھی طرح چبائے بغیر نگل جائیں گے تو ہضم کرنے کے لیے معدے کو تکلیف کرنی پڑے گی اور یوں طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، لہذا دانت کا کام آنت سے مت لیجئے۔ نمبر 22، ہر 2-1 لقمے کے بعد یا واجدو پڑھنے سے پیٹ میں نور پیدا ہوتا ہے اور بیماری دور ہوتی ہے۔ نمبر 23، فراغت کے بعد پہلے بیچ کی پھر شہادت کی انگلی اور آخر میں انگوٹھا 3 بار چاٹیے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ اگر 3 بار چاٹ لینے کے بعد بھی انگلیوں پر کوئی غذا یا اثر وغیرہ باقی ہو تو اسے مزید چاٹ لیجئے۔ نمبر 24، برتن بھی چاٹ لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ نمبر 25، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو کھانے کے بعد پیالے یا رکابی کو چاٹے اور دھو کر پی لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانا جنت کی حوروں کا زیور ہے۔ نمبر 26، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی کشادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں خیریت رہتی ہے۔ نمبر 27، کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کیجئے، اچھی طرح انہیں صاف کیجئے، اگر کوئی بوٹی کا ذرہ یا ساگ کا کوئی تنکا وغیرہ پھنس گیا ہے تو اس کو نکال لیجئے۔ 28، کھانے کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ نمبر 19، اگر کسی نے کھلایا ہو تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اے اللہ پاک
اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ نمبر 30، کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھیں۔ نمبر 31، کھانے کے بعد ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو کر پونچھ لیجئے کہ اس پر کوئی سالن کا اثر باقی نہ رہے۔ اگر سالن کا اثر وغیرہ باقی رہا تو شاید رات کو کوئی کیڑا وغیرہ ان کو چاٹ سکتا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے باعث نقصان ہوگا۔ نمبر 32، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کھانے کے بعد وضو یعنی پونچھوں تک دونوں ہاتھ دھونا جنون یعنی پاگل پن کو دور رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 32 سنتوں اور آداب پہ ہم عمل کرتے ہوئے اسلامی طریقے کے مطابق اگر ہم کھانا کھائیں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔